ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ معنامہ کتنے ہیں؟ کئی ننگ ہیں؟ 7 ننگ ہیں۔ ایک کا ہدیہ کیا ہے؟ 7 ننگ ہے۔ ایک کا ہدیہ 30 روپے ہے۔ 60 ننگ ہے کہ 7؟ جی اس کے لیے نہیں اچھا لگتا کہ اعلان کریں، ہم سمجھے زیادہ پیس چھوڑ کے گئے، وہ ہماری طرف سے ہمارے مرید میں دے دو، اطہر صاحب کو سونپ دو، ٹھیک ہے؟ اس کا تو فیصلہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہاں اس کا نذرانہ آپ کو دے رہا ہے، ایسا نہیں بولنا کہ سب اٹھا کے لے گئے، ہاں ایسا تصور نہیں، یعنی پوری تقریر میں گم نہیں رہنا کہ وہ ملے گا کہ نہیں، حضرت کو کیا جواب دیں گے، لہذا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز رونق اسٹیج علماء کرام، جملہ سامعین کرام، بپردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے نقیب ہند و نیپال جناب پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ گلزار ابو العلیت جناب اطہر نیپالی صاحب نے بہترین انداز میں نقابت کر رہے ہیں۔ جو ہم نیپال وغیرہ میں تقریر کرنے یہ فقیر جاتا ہے نا، جتنے آپ عوام ہیں اتنے تو عالم ہی ہوتے ہیں۔ ویسے یہ آبو روڈ کی تاریخ ہے، یہ حجن بیان کرتے تھے، حاجی صاحب بیان کرتے تھے کہ ہم نے جب سے یہ آبو روڈ کو دیکھے ہیں بہن ماشاءاللہ ویسے ہی پایا ہے۔ ہاں الحمدللہ جی علماء کرام ہیں، بیدار ہیں، بس چند منٹ آپ ہم کو برداشت کریے۔ آج ہم خطاب نہیں کریں گے، الحمدللہ خطاب تو بہت کیے ہی ہے، جو سب سنے ہیں ماشاءاللہ۔ جی آپ کہاں پہ ہیں حضرت؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اسی زمین پر 10 20 50 خطاب ہو چکے ہیں، اعتراف میں ایسے آتا رہتا ہوں۔ اب چند منٹ انشاءاللہ عز و جل روحانی گفتگو سماعت فرمائیں گے، روحانی جس سے کچھ سیکھنا سکھانا ملے۔ خطاب تو علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، ہمارے پرانے ہیں مولانا معراج صاحب ماشاءاللہ برسوں سے مسجد میں ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین یہ علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی مولانا فیاض صاحب قبلہ تشریف فرما تھے، ان کو میں نے بتایا کہ موت میں، میت میں، قرآن خوانی میں، کفن میں، دفن میں، اصلاح میں، لوگوں کو پڑھانے میں علماء اکرام کا بہت ہاتھ ہے، لیکن سب سے ہیں اور سب سے گرے ہوئے عوام علماء کو سمجھتے ہیں۔ بات سمجھنا ہے، آپ تصور میں نہیں لا سکتے ان کے خدمات کو۔ یہ انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس طرح میں میرا پیشہ نہیں ہے خطابت، میں شہریار تو نہیں ہوں نا، ہاں میں تو نہیں نہ ہوں کہ ابھی کچھ بولیں گے کل پھر رجوع کر کے۔ ہاں ہم تو سدا بہار ہیں ماشاءاللہ جی، ہم اس سے نہیں ہیں، ہم تو اتنا سمجھتے کہ اپنا مقام سمجھنا۔ حاجی صاحب توجہ چاہوں گا، جو باپ سچ ہے، بات سمجھنا، سچ بات کرنے والا ہوں، اپنا مقام سمجھیے، آپ بھی علماء بھی، جو باپ سچ ہے اسے آیا صاف کرے،
بات سمجھنا، وہ تصوف کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، مقام سمجھانے جا رہا ہوں، کیونکہ تعزیت کی محفل ہے نا، یہاں پر چیخنا چلانا بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین غنی کے رحمت کرے، ہمارے خان صاحب کو بڑے با اخلاق آدمی تھے، بڑے با اخلاق۔ اور یہ کہ ایک جملہ جو میں نے ان کو دیکھا، ان کو پڑھا ہے، اگر اخلاق کے ساتھ ساتھ عورتوں کا کوئی قدر جانتا ہے نا، کوئی قدر جانتا تھا تو وہ حاجی صاحب کو، سبحان اللہ، ہر جن کو جھیل لینا مطلب زندگی جس کے تیور آج بھی نہ بدلے ہو حجن کو سنبھالنا مطلب ان کے سامنے جو پیش ہوتے تھے وہ ہائے 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 ہائے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر نفس ہی نہیں ہے جی۔ اتنا سننے کے باوجود بھی فرشتہ صفت نفس لانا مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ جو بات سچ ہے اسے عیاں صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، میرے دل و جگر میں خدا کا حبیب رہتا ہے۔ اور سمجھنا، جو بات سچ ہے اسے عیاں صاف صاف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، میرے دل و جگر میں خدا کا حبیب رہتا ہے۔ زمانے سے کہہ دو وہ آ کر میرا طواف کرے۔ شیخو بھائی، یہ مقام ہے، یہ مقام ہم نے سمجھے ہی نہیں اشرف کا ہونا، شیخو بھائی، مقام اشرف نہیں شیخو سمجھا۔ بھائی جاؤ نا، ہمیں تو جو پیٹ سے ماں باپ کے گود سے ملا اس پر قائم، آپ اشرف ہیں، اور جب آپ اشرف ہیں تو پھر علماء کتنا اشرف ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ارے امام غزالی بڑے عالم تھے تو عوام بیسی تھی، آج تم لوگ ہو تو یہی نہ عالم ہوئے۔ یہی ہے نا، جے پور میں بولے میاں وہ پیر کہاں ہے؟ پیر تو غریب نواز جیسے چاہیے۔ تو میں نے بولا پیدا ہونا چاہیے نا 800 سال پہلے، تو بولے وہ ہمارے قبضے میں تھوڑی ہے۔ تو میں نے بولا جب تو پیدا ہوا، جب جو پیر ملا اسی کو غریب نواز تصور کر لے۔ ہائے 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 ہائے، وہ وہی تصور کرو، غریب نواز کو دیکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ بات سمجھنا ہے، اب میں اصل پوائنٹ پہ آنے والا ہوں۔ وہ مقام سمجھنا ہے، بول تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ماشاءاللہ۔ ابھی جس آیت متبرکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر چند منٹ گفتگو کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پڑھ دیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ماں بہنوں آپ بھی سننا ذرا، آپ دھیمے سے، اور آپ لوگ اچھے ڈھنگ سے ایسے نہیں پڑھے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو بے شمار فرشتے آپ کے ارد گرد تشریف فرما ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ آپ کے درود پاک کو، آپ کے پڑھے ہوئے پیش کیے ہوئے بارگاہ ناز میں درود پاک کو نور کی تھالی میں سجا کر بارگاہ رسالت کے روبرو پیش ہوتے ہیں۔ بات سمجھنا، اب تم اتنے مقدس ہو، اتنے معزز ہو، اتنے محترم ہو، اتنے مکرم ہو کہ تمہیں دیکھنے کو فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، پیدا ہوئے ہو مر نہیں جاؤ گے، اللہ نے مقرر کر دیا فرشتے کو۔ کتنے افضل ہو کہ تم مخدوم بنے ہو، یہ تمہارا خادم بنا۔
سبحان اللہ. وہ آپ اب سمجھ ہی نہیں رہے اپنے آپ کو، نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے اپنے آپ کے اشرف ہونے کو. اگر آپ اشرف ہونے، ہم تو دیکھتے ہیں نا، یہ کالا ہے، یہ گوڑا ہے، یہ پیلا ہے، یہ موٹو ہے، یہ پیٹو ہے، یہ گھائیکار ہے، یہ ہمارے تصورات ہیں، یہ ہمارے تخیلات ایسے ہیں. لیکن قرآن نے ان کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کوئی کیسا بھی ہو، تم میرے کلام کو پڑھو تو تمہارے مقام کا پتہ چل جائے گا. اللہ عز و جل فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سبحان اللہ. بات سمجھنا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو، ہم کو اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ خبردار کسی اور کی توہین برداشت ہو جائے لیکن میری تخلیق کی توہین برداشت، کیونکہ ہم نے انہیں بہترین تخلیق سے پیدا کیا ہے. یہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ ہمارے تخیلات میں کیسے آ سکتے ہیں؟ مومن کہیں کا ہو وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ صحابی اگر انصاری ہے آ جائے مہاجر تو اس کا بھائی ہے، وہ بھائی ہے. ہم نہیں سمجھ رہے، ہم ایک دوسرے کی طرز میں لگے ہیں. ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا مقام کیا ہے. بہاری ہو کہ بنگالی ہو کہ گجراتی ہو یا راجستھانی ہو، عالم ہو، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تمہیں عبادت کرنی چاہیے. تم نسخ نکال ان کی صحبت بابرکت میں رہ کر تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تم نسخ نکالتے ہو، اسی میں تم پیچھے رہ گئے ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ اختراع ہو گئے. نعرے رسالت، محفل ایصال ثواب، صوفی نسیم الدین صاحب قبلہ، نوجوانان گاندھی نگر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میں ابھی فضیلت کی طرف بھی آ رہا ہوں. میں انشاءاللہ ابھی تو میں اصلاحی بول رہا ہوں، انقلابی بھی بولنا جانتا ہوں. سبحان اللہ جی. لیکن یہ ہے کہ میری گفتگو میں تھوڑی سی آپ کو جی لیکن بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بول دو سبحان اللہ. یہاں پہ کتنے فرشتے ہیں آپ بولنا؟ 2 ہیں. نام بولو. کرامن کاتبین. میں بٹ نگر میں تقریر کر کے گیا کہ ایک سنی ہے، ایک دیوبندی، دونوں میں بہت بھائی چارہ ہے. میں نے بولا دیکھ لو. بولے ہم دونوں میں تو حضرت بہت مل کے رہتے ہیں. میں نے بولا گھاس کھانے لگا ہے ہنس، چیرا نہ بودی چپر سے بھینس کودی. میں نے بولا بیٹا تو نے سنیت کو تو غرق کر دیا ہے. عوام وہاں کے سنی عوام بولتے ہیں ہمارے مولانا صاحب کو تو تم دیکھو. میں نے بولا اس کو ہوا سہارنپور کی لگ گئی ہوگی. پالنپور کا لے لو، پالنپور کا لگ گیا ہوگا. وہ دونوں بھائی چارہ ہے. بولا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ایک عاشق رسول اور ایک غدار رسول سے مل کے رہے. ممکن نہیں ہے. میرے آقا نے ابو جہل سے رشتہ نہیں رکھا، ابو لہب سے نہیں رکھا، قتبہ طیبہ سے نہیں رکھا. ہم کون ہو سکتے ان کے گستاخ سے رشتہ رکھ سکتے؟ یہ ہمارے ذہن و فکر میں آنا ہی نہیں چاہیے. ایسا رشتہ میں لعنت ہو. بس سمجھنا یہ کیا بات ہے بھائی کہ سلام پڑھنے والا بھی ساتھ میں اور سلام کا اعتراض کرنے والا ساتھ میں؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور علماء بولتے تو کہتے ہیں یہ کھانے کمانے کے لیے نہیں، ہم کو لڑانے کے لیے آیا. یہ تمہاری زمین کو ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ کھانے کمانے آ کے حق بول سکتا ہے، تم یہاں رہ کے حق میں قائم کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر یہ دور سے کھانے کمانے آئے اور سولی پر چال سکتے ہو تو تم اس پر قائم کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم کو تو کوئی سولی بھی نہیں چلائے گا، اس کو تو نکال بھی سکتے ہیں لیکن تمہیں تو کوئی نکال بھی نہیں سکتا. تم اپنے عقیدہ پر قائم و دائم رہنا. جی اب آئیے میں اصل موضوع کی طرف آئے. 2 فرشتے ہیں. کتنے ہیں؟ 2 فرشتے ہیں. ایک کا کام ہے کرامن کاتبین. تم ٹھیک ہی بول رہے ہو، بولتے ہی رہنا. سبحان اللہ. کچھ تو بول رہے ہیں کیا؟ بھلے تانے اس تصویر کی دھجیاں اڑا دی لیکن پڑھا تو صحیح.
बोला तो सही, किरामन कातिबीन। एक का काम है नेकी का लिखना और एक का काम है एक वक्त में दोनों साथ में काम ही करते। जैसे आप बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, हम दरूद को हल्का लेते हैं ना, हल्का में मत लो। हाय हाय हाय, मेरे आका करीम रऊफुर रहीम ने जब दरूद की फजीलतें बयान की ना, तो हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं तो चौंक गया कि दरूद की ये फजीलत है। तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं एक बार आप पर दरूद पाक पढ़ने के लिए मुकर्रर कर लूं, 4 पढ़ लूं। फरमाते जो तुम चाहो, लेकिन जाबिर इजाफा कर लो, इजाफा कर लो। सुभान या रसूल अल्लाह, मैं 2 कर लूं, 2 वक्त मुकर्रर कर लूं। बोले नहीं, आप जो चाहो बराबर है, लेकिन इजाफा करो। बोले या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं 3 बार मुकर्रर कर लूं। मेरे आका फरमाते जाबिर जो तुम चाहो, लेकिन इसमें भी इजाफा कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फरमाते या रसूल अल्लाह, 4 पहर फकत आप पर दरूद पाक पढ़ने के लिए मैं मुकर्रर कर लूं। तो मेरे आका फरमाते जाबिर, रब्बे काबा की कसम, अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल वैसा ही करेगा जैसा जाबिर चाहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने औलियाए इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अली मियां माशाअल्लाह, थोड़ा ऊंचा कर दो। बोलो सुभान अल्लाह। जाबिर तवज्जो, जाबिर अल्लाह अज़्ज़ व जल वैसा ही करेगा जैसा जाबिर चाहेगा। इकबाल उसके अक्स को काटते हुए फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उलमा दे तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी, बोलो सुभान अल्लाह। 2 फरिश्ते, एक का काम है नेकियों का लिखना और दूसरा का काम है बदी का लिखना। एक वक्त में अगर आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रट लगा रहे तो ये नेकी लिखते ही जा रहे हैं, लेकिन गुनाह लिखने वाला फरिश्ता खामोश। लेकिन आप अल्लाह नहीं करे, हमें नहीं करने वाले काम अगर हम कर बैठते, गुनाह कर बैठते, माँ बाप की नाफरमानी कर बैठते, अपनी आंखों से किसी की इज्जत लेते हैं, जबानों से किसी के, कानों से किसी की बुराई सुनते हैं और फिर हम उसको आम करने लगते हैं, तो दूसरा फरिश्ता गुनाह लिखने लगता है। तुम्हें पता ही नहीं है माँ कितनी बड़ी दौलत है, तुम्हें पता ही नहीं है मेरे दोस्तों, पता ही नहीं है कि बाप कितनी बड़ी दौलत है, पता ही नहीं है कि बाप कितनी बड़ी नेमत है, पता ही नहीं है। अयाज इलाहाबादी कहते हैं, अयाज माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप बहुत काटेगी जब ये शजर कट जाए, धूप बहुत काटेगी। तुम्हें पता ही नहीं है। आप करीम फरमाते, खाक आलूद हो उसकी आँख, खाक आलूद हो उसकी नाक, जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में किसी एक को बुढ़ापे के आलम में पाया और अपने आप को खिदमत करके जन्नती ने बना दिया। खाक आलूद हो उनकी नाके, खाक आलूद हो। माँ के मकाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तूर पर जा रहे हैं, आवाज आ रही सब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जा रहे हैं, मूसा संभल कर आना। वो दस्ते दराज जो तेरे लिए हुआ करती थी माँ, आज नहीं रही है, संभल कर आना। मुस्तजाबुद दावात अपने वक्त के मुकद्दस नबी लाडले पैगंबर, उन्हें तकबीर की जा रही है कि मूसा आप जलाल में आते हो, क्योंकि जब आप आकर के बातें करते थे तुम्हारी माँ कहती थी परवरदिगार आलम मेरा मूसा जलाली है, जब मुझसे कुछ निकल जाए तो उनकी जबान की तू लाज रख लेना। तुम नहीं समझते हो माँ कितनी बड़ी दौलत है, आज भागे ही जाते हो, माँ बाप को छोड़े ही जाते हो। मेरे दोस्तों, ये नेमतें आपके हाथों से अगर छीनी गई कहीं के लिए जाओगे। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जो गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, मक्कार है, अय्याश औरत है, एक कुत्ते को पानी पिला देती, उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता अल्लाह ताला। ये वाकया तबीत है, गुनाहों को माफ फरमा देता है। फरिश्तों ने अर्ज़ की मौला ये खताकार है, ये सियाकार, ये बक्कार, ये बदकार औरत को तूने बख्श दिया, तो आप फरमाते हैं अल्लाह सबजल इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इनकी सारी गुनाहें एक तरफ और मेरी मखलूक पर जो शफकत की नजर किया है वो एक तरफ। सुभान अल्लाह।
آج ساس کی خدمت کرنے کو بہو ہی پریشان ہے، بیٹا دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں تو گرے ہوئے کو سہارا دینا ہے، سبحان اللہ، بیچاروں کو چارہ دینا ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا ہے، مرتے ہوئے کو سینے سے لگا کر زندہ رکھنا ہے، اور اگر مر جائے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ آج ہم یہ اچھا ہوا چلے گئے کنموہی، بہت پریشان کرتی تھی۔ یہ ہماری سوسائٹی نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر میں ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے۔ خیر میں آ رہا ہوں اصلیت کی طرف۔ دو فرشتے، کتنے فرشتے ہیں؟ دو فرشتے۔ ایک کا کام کیا ہے؟ نیکیوں کا لکھنا۔ دوسرے کا کام، ایک کا کام ہے جو نیکی لکھ رہا ہے، گناہ لکھنے والا خاموش، جو گناہ لکھ رہا ہے وہ نیکی لکھنے والا فرشتے خاموش۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم دیکھیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابیوں، جب تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو تو ایک وقت میں دونوں فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو ایک وقت میں دونوں فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک نیکیوں کو اور دوسرا گناہوں کو۔ محدثین فرماتے ہیں فرشتے جب لکھنے پہ آتے ہیں، جب بندہ لفظ درود پڑھنے پہ آتا ہے، ہائے 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 ہائے، درود پڑھنے پہ آتا ہے اور وہ پڑھتا جاتا ہے، فرشتے گناہ مٹانے پہ آتے ہیں تو وہ مٹاتا جاتا ہے، وہ فرشتے نیکی کو لکھنے پہ آتے ہیں، لکھتا ہی جاتا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، او فرشتوں فاشہدوا، تم گواہ رہنا، فلاں ابن فلاں کو میں نے ایسا پاک کر دیا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ فکر ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو، برائیوں سے بچاتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، روزہ قائم کرتے ہو، اپنے سوسائٹی کو صاف ستھرا رہتے ہو، تمام غلاظتوں سے پاک رکھنے کا آپ وعدہ رکھتے ہو، تو یقین جانیے تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو۔ سبحان، جی کامیاب ہو۔ لہذا روزانہ کم از کم آقا کریم کی بارگاہ میں 100 دفعہ درود صبح، 100 دفعہ شام پڑھا کرے۔ اس سے بھی چھوٹے سے عمل آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبح اٹھتے ہی میری امتی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے، 10 مرتبہ شام کو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل ان کی شفاعت میں اپنے اوپر واجب کر لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ راج نیاز کی بات ہے، یہ راجو نیاز کی بات ہے۔ آپ نہیں سمجھو گے آقا کریم آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آ رہا ہوں اصلیت کی طرف۔ حاجی صاحب انتقال کر گئے، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق تو سبحان اللہ اکثر مجھ سے ملنا ہوتا تھا نا، اسی لیے میں اسے پہچانتا ہوں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے اکثر ان کی زبان میں کبھی تیزی نہیں تھی، بڑے دھیمے لہجے سے، بڑے پیار سے جی جناب سے بات کرتے تھے، جی جناب سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس کے بہترین اوصاف کے صدقے ان کے سارے خطاؤں کو معاف، اور حجن کو صبر جمیل عطا فرمائے، لواحقین کو بھی صبر۔ جی اب آئیے اصل بات ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ ہے نا، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کی سختی اگر آپ کے تصور میں آ جائے نا تو آپ داڑھی منڈانا چھوڑ دو گے۔ جی یہ علماء نے جو ان کے بارے میں لکھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ 4 رکعت نیت باندھیں گے تو موت کی سختی جب یاد آ جائے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 2 رکعت پڑھا ہوں یا 4 رکعت پڑھا۔ ان کی سختی خالی یاد تصور میں آ جائے تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تو کم ہنستے جھکتا روتے۔ جی آپ کے غمخوار نبی فرماتے ہیں، بولے جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم برائیاں کرتے ہو، جب تم برائیاں کرتے ہو، فرشتے اسے اپنے دست میں لے لیتے ہیں اور اسے رب کی بارگاہ میں اور میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے صحابہ، میرے آقا کریم رو کر فرماتے ہیں، میرے صحابیوں ایسے کام کر کے ہرگز مت آنا میری بارگاہ میں بروز قیامت۔
کیونکہ میں اور سارے پیغمبروں کے بیچ میں رہوں گا، تمہاری خطاؤں کے وجہ سے میں شرمندہ ہوں۔ ہم گناہ کرتے وقت نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں کس طرح پیش ہونا ہے۔ اللہ عز و جل خوف شدہ بندے کو، جسے اپنی محبت دیتا ہے، اسے خوف دیتا ہے، جسے عقل سلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں۔ جو رب کے حاضر، آپ کو حاضر ہونا ہے۔ اگر ایک بچہ چھوٹا سا ہے، ماں باپ کے روب دبدبا میں رہتا ہے اور کہتا بیٹا جب پورے دین کرنا تم لکھ لینا، نیکی کرنا تو بھی لکھ لینا، برائی کرنا تو بھی لکھ لینا، اور شام کو آ کر میرے سامنے سنانا۔ بچہ گیا کھیل کود گالی گلوچ میں لگایا، اپنے شام ہو گئے، بچے باپ کے پاس آتا ہے، باپ کہتے بیٹا سناؤ، وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا گھر کی کھیل میں لگا دی، گالی گلوچ میں لگا دی، اب میں کیا لکھ کے کیا پڑھوں گا؟ بچہ رونے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، تھررانے لگتا ہے، باپ پھر خطا ہو گئی۔ آپ اپنے رب کے سامنے کیسے پڑھو گے؟ آپ سے کہا جائے گا تم پڑھو، کیسے پڑھو گے؟ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ اور میرے دوستو وہاں تو پھل بھی نہیں مار سکتے آپ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ آج ناراض ہوا ہے، آج منا لو، دو کسی سے غلطی کر رہے معافی مانگ لو، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اور ایسا کر کے آپ نہیں مرے اور مر گئے تو اس روز جب 50,000 برس کا دین ہوگا، تم جب پکارو گے یا ربی یا ربی یا رحمان یا رحیم، 100 برس کے بعد اللہ عز و جل جواب دے گا۔ 100 برس کے بعد تم مجھے اپنا رب کہہ کے نہ پکارو، تم رحمان کہہ کے نہ پکارو، تیرے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، زیب نہیں دیتا۔ ارے جب تم 1 مرتبہ پکارتے تھے، میں 70 مرتبہ یا عبدی کہہ کے تمہیں پکارا کرتا تھا، تب تو تم عیاشیوں میں اپنے وقت کو گزارا کرتا تھا، جھوٹ بولنے میں گزارا کرتا تھا، نماز چھوڑنے میں لگایا کرتا تھا، شراب پینے میں لگایا کرتا تھا، بزرگوں کے دل دکھایا کرتا تھا، تب نہ یاد نہیں آتا۔ جب آج تم مر گئے، بیچارہ ہو گئے ہو، بے سہارا ہو گئے ہو، مجھے پکارتے ہو، تم پر لعنت ہو، تم مجھ سے بات مت کرو۔ اب کیا پھر نہیں سنی جائے گی۔ 50,000 برس کا دین ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، تخت پہ نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ تب ماں باپ کے دل دکھانے والوں کیا جواب دو گے؟ نمازیں چھوڑنے والوں، داڑھیاں منڈانے والوں، عیاشیاں کرنے والوں، زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، کیا دکھاؤ گے اپنے پروردگار کو؟ اور اللہ عز و جل تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید۔ اللہ عز و جل تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے۔ تم اسے ڈھونڈتے ہو اور کہتے ہو مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، میں بچ گیا، ہرگز نہیں بچ سکتے۔ خیر اپنی زبان پر لگام دو۔ آقا کریم فرماتے ہیں اپنی ساس کے دل دکھانے والی ہو، جھٹکنے والی ہو، ہائے شوہر کو گالی دینے والی ہو، شوہر بیوی کو گالی دینے والو، سنو آقا کریم فرماتے ہیں کہ تم 2 چیز کی ضمانت دو۔ حضرت صاحب کتنے دن؟ 2 چیز کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ جو تمہارے 32 دانتوں کے درمیان ہے، وہ ہے تمہاری زبان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وہ جو تمہارے 32 دانتوں کے درمیان ہے، وہ ہے زبان، اور ایک وہ جو تمہاری 2 جانوں کے درمیان ہے، وہ تمہارا لفظ۔ اس کی تم ضمانت دے کر آنا، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں جی۔ لہذا اپنے ہاتھ کو حصار کر لو، محسوس کر لو، خدا کی قسم ہم دھوکے میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت بڑی نعمت ہے۔ تلخی سناؤں گا نا، تلخی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صوفی نجیز کا آپ کے نیند غائب ہو جائے گا،
غائب ہو جائے گی اگر آپ کو موت کی کرواہٹ کا پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کے بھی پخانے نکل جاتے ہیں، ان کے کیا گنے ہوتے ہیں، لیکن موت کی ایسی سختی ہوتی ہے۔ موت چبانے کو ہوتی ہے تو بولتے ہیں نا کہ وہ سناٹا پڑا ہے، سکون سے پڑا ہے، نہیں، محدثین کا قول پڑھیے، آقا کریم کے احادیث پڑھیے، وہاں فرشتے اسے جکڑ دیتے ہیں، جکڑنے کے بعد پہاڑوں جتنا وزن اس کے سینے پر رکھا جاتا ہے اور وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا تاکہ وہ موت کی سختی سے چیخے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ظاہری طور پر جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس حالت میں اگر روح نکالی جائے تو پورے محلے کے لوگوں کا سونا حرام۔ یہ اتنی سختی، خود میرے آقا کریم فرماتے ہیں، ہائے ہائے موت کی سختی بڑی سخت سختی ہے۔ یہ آقا کریم فرماتے ہیں جہاں موت بھی اجازت لے کے آیا کرتی ہے، اس گھر میں تو فرشتے بھی اجازت نہیں آتے۔ وہ قریب آقا فرماتے ہیں یہ موت کی سختی ہے۔ آپ ہم آرام سے سو رہے ہیں، مریں گے تو دیکھا کیا دیکھا جائے گا، تم وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ جی آج ایک اللہ بلا ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے یار، تو موت کی سختی دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے تو دیکھا جائے گا۔ اب آئیے اس کرواہٹ سے نکلتے اور نعمت کی طرف۔ موت نعمت بھی ہے، کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ۔ ہائے، موت نعمت بھی ہے۔ جب ڈاکٹر چو طرف سے چھید کر ڈالتا ہے، آکسیجن سے پریشان کر دیتا ہے، جب بندہ زندگی سے تھک جاتا ہے، جب بندے پر کوئی رحم نہیں کرتا، بال بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ ایک رحم کرتا ہے کہ اسے پھر موت عطا کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، موت عطا کرتا ہے۔ ایک یہودی ہے، تورات پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے جاتا ہے، محمد کا نام آتا ہے، اسے پھاڑ ڈالتا ہے، پھر پڑھتے پڑھتے آتا ہے، پھر نام آتا ہے، پھاڑ ڈالتا ہے۔ دوسرے دن بند کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جتنی جگہ پھاڑے تھے اس سے کئی گنا زیادہ محمد کا نام آ رہا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پڑھتا ہے، پھر جلال میں آتا ہے، جب تیسرے دن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ہدایت پیدا ہے، سبحان وہ اللہ، ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پوچھنے لگا کہ یہ محمد کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ایک نے بتا دیا کہ وہ تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ابھی مدینہ میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کوسوں دور مسافری کر کے آیا، حضرت علی سے ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ محمد ہیں؟ تو فرماتے ہیں نہیں، میں غلام محمد ہوں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، علی کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات کر رہا ہوں۔ بغیر حب علی دعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ ہائے ہائے ہائے، جسے علی اسے خدا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، علی فرماتے ہیں کہ جسے تم ڈھونڈنے آئے ہو وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا۔ بولے اب ملنا ہو، تب بولے پھر تو موت کا مزہ چکھ لو۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھو اور موت کا مزہ چکھو، مصطفیٰ کریم آئیں گے۔ سبحان اللہ، حشر کی ہے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے، سبحان اللہ، انہیں دیکھنے آئے ہوئے لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ہم دل کو مطلع انوار حاضرو ناظرو غائب و بشر کو چھوڑ، یہ کیا کم ہے کہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا کم ہے، اور پھر ہم میں خاک کمال رکھا ہے۔ اے اللہ تو نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر عیبوں پہ تو میرے پردے، تو نے مجھے اپنے میں ڈال رکھا ہے، اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔
اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہو گئی کہ اس کے لیے موت کا چکھا مزہ. پھر آقا نے کہا یہ میرا دیوانہ آیا ہے. ہائے 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 ہائے. اب موت کا جیسے مزہ چکھا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو, اور جس طرح سے جس نے تمہیں پیدا کیا تم پھر اسی کی طرف لوٹنے والے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حقیقت ہے کہ تم جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ گے, تم پلٹائے جاؤ گے. اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتیوں یہ موت تمہارے لیے نعمت ہے تب جب تم تیاری کر کے جاؤ گے. اگر آپ 10ویں میں پاس ہو گئے تب 12ویں میں تمہیں بیٹھایا جائے گا. 12ویں میں پاس ہوئے تو تم کالج کے امتحان دے پاؤ گے, ورنہ تم نہیں دے پاؤ گے. یہ دنیا کا مسلم حقیقت یہی ہے. اسی طرح اگر آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے ہو, کفر پہ نہ مرے ہو, تب نہ قبر میں پاس ہو جاؤ گے. اور جب قبر میں پاس ہو جاؤ گے تب پھر رشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اب ایک مرید ہے ادنا مرید ہے, پیر کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, پیر کی جوتیاں اٹھاتا ہے, سروں پر رکھتا ہے, پیر کے ڈانٹ ڈپٹ سنتا ہے, اور پھر وہ بندہ خوش رہتا ہے کہ تیرا چہرہ بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تیرا دیکھے کیا ثواب ہے. سبحان ہائے اللہ. ہائے ہائے ہائے. کیونکہ وہ دیوانہ ہوتا ہے, اور یہی کہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ ساقی کی مست بو نے مستانہ کر دیا, ایسا پلایا پیر نے دیوانہ کر دیا. وہ اپنی زندگی دیوانوں کی طرح گزارتا رہتا ہے, ایسا پلایا پیر نے. اور کہتے ہیں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی گلی کا ہر پھیرا ایک حج کے برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے؟ مست. جی جی جی. ولیوں کا جو مقامات ہیں, ان کے جو درجات ہیں, ان کے گلی کا ایک پھیرا لگ جائے نا ایک حج کے برابر. مستوں کی نگاہ میں خانہ بھی کعبے کے برابر ہوتا ہے, اور مرشد کی گلی کا ہر پھیرا ایک حج کے برابر. ارے آپ بولو یار, سبحان اللہ. حج کے برابر ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اب وہ مرید انتقال کر جاتا ہے, پیر کو پتا چلتا ہے, پیر دوڑے آتے ہیں, نہلایا جاتا ہے. اب وہی مرید جو جوتیاں اٹھاتا تھا, آج وہی مرید ہائے 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 موت کا کیا مزہ چکھا ہے, اس کی تو معراج ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اب وہی نہلایا جاتا ہے, ہائے 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 ہائے, خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے, اور پیر صاحب کو کہتے کہ حضور کیا کیا جائے, تو پیر اسے کاندھے پہ بیٹھا لیتے ہیں. کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں. اب وہ مرید اوپر ہے, پیر نیچے ہے. ہائے 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 ہائے. پیر صاحب لیے جا رہے ہیں, مغفرت کی دعا کیے جا رہے ہیں, جاتے ہیں, پھر قبر کے پاس رکھا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. وہی پیر صاحب کی جوتیاں اٹھانے والا مرید موت کا کیا مزہ چکھا, کامیاب زندگی لے کر قبر میں جا رہا ہے. پیر اپنے دست شفقت سے انہیں قبر میں اتار رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اتار کے باہر ہی پیر صاحب ہوتے ہیں, فرشتے آ جاتے ہیں, اٹھا مر ربو کا. وہ کہتے کہ میں تو جانتا ہوں میرا رب اللہ ہے. سبحان اللہ. بات سمجھنا, یہ تو بابی بھی بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے. دین تو اسلام میں پھنسے گا وہاں جب بات آئے گی نہیں جانتا. آئے ہائے, وہ بھی جمبو بھی بولے گا. احمد آباد میں جا رہا تھا, دھلگر وار سے ایک لاڑی پہ چمبو بیچ رہا تھا, خالی مگھی بیچ رہا تھا. اتنا بڑا آدھا ڈول جتنے چمبو تھا. ہاں میں دیکھا, میرے چند ساتھی ہے, تو میں نے بولا یہ چمبو کے سردار کا کیا قیمت, بھڑک گیا, بیچنے والا چمبو تھا. بولے کیا بولے, تو میں نے بولا یہ بڑے چمبو ہیں,
وہ سمجھ رہا ہے ہم کو چمبو بول رہے ہیں. بولا سب تو چمبو ہے لیکن اس میں سے یہ بڑے چمبو کا قیمت بولو. بولے تم سنبھل کے بولو. بولا اس میں کیا بولنا بھائی سنبھل کر کے, یہ سب چھوٹا چمبو ہے, یہ بڑا. جو بار بار چمبو بولے نا بھڑک گیا, نیچے سے کپڑا نکالا بند. بولے ہم کو نہیں بیچنا. دکان بند. میں نے بولا بھائی میرے کو چاہیے. بولا وہ دکان ہم کھلے ہی نہیں, ہم بیچنے ہی نہیں ہم کو. اب جھگڑا ہو جائے گا. میں نے بولا واہ چمبو رکھتا ہے, بولتا ہے جھگڑا ہو جائے گا. بولا بڑی نسبت ہے تم کو. بولے اب ہماری طرف اب مار ہو جائے گا. بولا بیٹا اب تو لینے آئے, ایک کو بلا کے لایا کہ بھائی وہ چمبو مجھے دلا دے. اب وہ بندہ بولتا ہے نہیں ہم نے بند کر دی. تو آیا بھائی تو دے چمبو پہ, کون سا چمبو ہے, لو حضرت یہ چمبو لو. وہ سنی تھا. ارے یہ چمبو اور چاہیے, چمبو لے لو میری طرف سے لے جاؤ, پوری لاری چمبو کی لے جاؤ. تو بولا نا چمبو کا, تو بولے تم بھی نیمک سے ہو. اور غریب نواز میں گیا, جاتے رہتے غریب نواز بلاتے رہتے سبحان اللہ. بہترین واقعہ ہے, آنکھوں دیکھا. غریب نواز میں بھی گیا, ایک پھول کی ٹوکری میں بھی لیا تھا. پیچھے پیچھے تتنے میں ایک انگریزن اور ایک انگریز آئے. تو انگریز تو وہ تو لباس اچھی پہنی ہوئی تھی, سر ڈھکی ہوئی ہندوستانی لباس میں, وہ ٹوکری لے کے. اور انگریز چڈی پہنے ہوا تھا, ایک گنجی چڈی بائی کٹ گنجی, فل گرمی بھی تھی. اب وہ فوٹو لیتا ہوا آ رہا ہے. تو خادم نے بولا یہ سارے لنگے کی اولاد بارگاہ میں کیسے جائے گا. تو لنگی لایا, لنگی کو چوترا. خادم ہی گالیاں بھی دے رہا ہے اور باندھ بھی رہا ہے, اس کو تو پیسہ لینا ہے نا. وہ باندھ رہا ایسے کر کے کسی طرح وہ لپیٹ. انگریز کو کوئی پتا نہیں, اس کو کوئی نہیں کہ تو لپیٹ کے نہیں لپیٹ. وہ اپنی حقیقت پر فوٹو لے رہا ہے. اب خادم نے بولا اب یہیں کھڑے ہو جاؤ. وہ عورت بھی کھڑی ہے, وہ مرد بھی کھڑا ہے. ایک اتنا زوردار دھکا لگا کہ لنگی یہ باہر ہے, انگریز اندر ہے. اب خادم نے لنگی اٹھا, نہیں لنگی ہے. اب وہ گالیاں دے رہا ہے کہ سارے لنگے کی اولاد کو میں نے لنگی پہنا ہے, تو فوٹو لینے کی پڑی ہے. سالا لنگی یہاں ہے, لنگا وہاں کھڑا ہے. میں نے بولا واہ میرے خواجہ واہ, پالن پور کا چمبو یہاں آنا شرک سمجھاتا ہے, شرک کرتا ہے. شرک ہے, بدعت ہے, حرام ہے. واہ پالن پوری کو تو نہیں آنے دیتا, امریکہ والے کو بلا لیتا ہے. غریب نواز کا قبضہ تو دیکھو. اگر ہندوستان والا بدعت کرتا ہے اس کے باپ کو بلا لاتا ہے کہ لگے تو خالی گھٹنا خالی ٹکنا دکھاتا ہے, یہ پورا دکھانے والے کو بلا کے بتاتا ہے. تھوڑی سی دیکھتا ہے. خیر تو مجھے جملہ تھا, درست شریف پڑھی آگے بڑھتا. سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اب میت کو قبر میں ڈال دو, پیر صاحب دعا پڑھ رہے. اور ایک بات بتا دوں, اپنے کیا تیز تیز چلتے ہیں. ہم نے دیکھا حاجی صاحب کے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, ایسے نہیں چلا جاتا. قائد سر درمیانی قد سے چلے جاتے ہیں تاکہ مردہ ہلے ڈولے نہیں, اطمینان رہے. اپنے میں تو باندھا نہیں نہ جاتا ہے, اپنے تو کاغذ رکھے جاتے ہیں, لیکن سب بھاگے جا رہے ہیں. پھر عموماً جو طریقہ دیکھا یہ شریعت کے خلاف ہے کہ سب پاؤں میں چپل رکھے ہوئے قبر پہ چڑھتے ہیں. ایسا کرنا حرام ہے. چپل پہن کے آپ نہیں جا سکتے, بہت بڑا گناہ کرتے ہیں آپ. چپل باہر کھولا کرو. خیر چپل پہن کر جاتے بہت بڑی گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن آپ جاتے ہیں. اور پھر جا کر کے قبر پہ پاؤں رکھ کر کے کوئی ہنس رہے ہوتے ہیں, کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی موبائل چلا رہے ہیں. مطلب کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آخری آرام گاہ میں یہ آئے ہیں. اور پھر احادیث میں محدثین نے شرح میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تم قبر پہ اتنے دیر رہا کرو جتنے میں ایک اونٹ جب ان کو قائد سر گوشت بنائے جائیں
بنانے میں جتنا دیر لگے نا پورے اونٹ میں اتنا ہی دیر تمہیں رہنا چاہیے وہاں پر، اور یاسین شریف پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ خیر، آپ جیسے مرحوم کو میت کو اندر ڈالتے ہیں، پیر صاحب باہر، میت اندر، فرشتے اندر، تمہارا رب کون ہے؟ تو بولتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ تو عام لوگ کہتا ہے، بول دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، پتہ کی بات کر دو، یہ عام لوگ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن جو اللہ کو جاننے والی بندی ہوتے ہیں نا، اشارہ کر رہا ہوں کہ پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ بولے تو کون ہے؟ تو بولے میں فرشتہ، کہاں سے آئے؟ بولے آسمانی دنیا سے۔ کس لیے آئے ہو؟ سوال کرنے۔ کیا سوال کرتے ہو؟ یہ تم اللہ کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ بولے میں 2.5 فٹ نیچے آئی، تم پوچھتے ہو کہ ہم اللہ کو پہچانتے کہ نہیں؟ تم اتنے دور سے آئے، نہ بھولے نہ بھولے، تمہیں یاد اتنا دور سے آنے میں رہ گیا، یہ 2.5 فٹ اندر آ کے کیا بھول سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ خیر میں آگے چلتا ہوں، بولے تمہارا رب کون ہے؟ بولتے ہیں اللہ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ بولے اسلام۔ اب تیسرا سوال پوچھنے کی تیاری میں ہوتے فرشتے کہ بتاؤ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ اب وہ بندہ بولنے ہی والا ہوتا ہے کہ آقا کریم فرماتے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ یہ مجھے جانتا ہے کہ نہیں، ارے مجھ سے پوچھو کہ میں انہیں پہچانتا ہوں کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا، سنہری جالی، بانی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ تو ان کے مقدر ہیں، وہ ان کے پیغمبر ہیں، جس کے پیغمبر ان کی طرح ہیں، ان کی طرح مر جایا کرتے ہیں۔ ارے میرے پیغمبر تو اشرف الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، نہ میرے آقا مولا عام لوگوں کی طرح مرا ہے، نہ سنی عام لوگوں کی طرح مرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے اکابر جب مرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ میرے قبر کو اتنا کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا ہے نا تو زندہ ہے واللہ۔ ہائے ہائے بولو سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بولو سبحان اللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا کریم رؤوف الرحیم تشریف لائے تو کہ میرے قبر کو اتنا کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ کہتے ہیں آپ وقت کے مجدد ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجدد دین و ملت ہیں، ہائے ہائے ہائے، منبع علم و حکمت ہیں، ہائے 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 ہائے، صاحب کشف و کرامت ہیں، ہائے 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 ہائے، شریعت آپ پر ناز کرے، میرے آقا مولا کی محبت آپ پر ناز کرے۔ آپ کی ہی تو لکھی ہوئی کتابوں میں حکم ہے کہ 2.5 فٹ کھوٹے جائیں، آپ تو 6 فٹ کے خوبصورت جوان ہیں، کہتے ہیں کہ میرے جتنا کھودنا۔ ہائے 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 ہائے، یہ درس ملتا ہے ہمیں کہ ہمارے اکابر بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، امام اہل سنت عشق و محبت مجدد و دین و ملت فرماتے ہیں وہ شریعت ہے، اتنا کھودنا، میرا اتنا کھودنا کہ میں کھڑے ہو سکوں۔ بولے وجہ، تو بولے وجہ یہ ہے کہ جو احمد رضا پوری زندگی مصطفیٰ کریم پر صلاۃ و سلام کھڑا ہو کر پڑھا، اس کے سامنے آقا کریم ہو بیٹھ کر اعلیٰ علیہ السلام پڑھے، احمد رضا کے عشق کو گوارا کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں۔ پتا چلا
सुभान अल्लाह हाय 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 पता चला हमारे अकाबिर की मुकद्दस जिंदगी क्या है जो आका से इतना मोहब्बत दुनिया में करे कि बैठकर सोकर ना दरूद शरीफ तबीयत का खड़े होकर पढ़ते रहे, सलाम खड़े होकर पढ़े, वो मुस्तफ़ा के सामने कब्र में भी बैठना गवारा नहीं करते। यानी मरने के बाद अदब खारिज है, शरीयत ज़ाहिर उस पर से खत्म है। वो अहमद रजा कब्र में भी ख्याल अदब का करे, वो सुन्नी कर सकता है, वो सुभान सुन्नी कर सकता है। हाय 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 बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हाय 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 कौन कर सकते हैं? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात वो सुन्नी कर सकते हैं, और जो सुन्नियों का इमाम हो वो कैसा कर सकता है? तो मेरे आका करीम फरमाते कि मुझसे पूछो कि मैं अफजल खान को जानता हूं कि नहीं। आप फरिश्ते क्या सवाल करेंगे जिसकी जमानत मुस्तफा दे रहे हैं? आप क्या सवाल? आप आवाज आ रही है, ओ फरिश्तों जन्नत के बिछौना बिछा दो, हाय 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 वाह क्या बात है। जन्नत की सारी खिड़कियां खोल दो और इसे बशारत दो, बशारत दो, बशारत दो कि राजस्थान की धरती से जो दुनिया में याद रखा करता था, दरूद और सलाम पढ़ा करता था, नामों से रिसालत की पहरा दिया करता था, वो बड़ा करता है तो उसकी जमानत कब्र में मुस्तफा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह जो नामों से मुस्तफा का पहरा जमीन पे दिया करता है, उसकी कब्र में बख्शिश की जमानत मुस्तफा लिया करता है। सुभान अल्लाह बस 2 मिनट का फिर सलातो सलाम पढ़ते। कितना टाइम हुआ? बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बस बात समझना, बात समझना। आका करीम बैठे हैं, सहाबा किराम बैठे हैं, अचानक मुस्कुरा देते हैं। सुभान अल्लाह अचानक, और मुस्तफा मुस्कुरा दे तो कायनात कुर्बान। सुभान हाय अल्लाह हाय उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाय 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 मुस्तफा करीम को मुस्कुराते हुए सैकड़ों दिन हो जाया करते जी। आज हमारा हंसे ही हंस करते, हंसी हंस करते। मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर कल्ब व सीना, जो जन्नत को तकसीम करने वाले हैं, जो जहन्नम से निकाल कर जन्नती बनाने वाले, वो आका करीम रोया ही। अचानक मुस्कुराए, सहाबा ने नारा लगा हाय हाय, क्योंकि मुस्कुराते मेरे आका को सब ने देखना चाहते थे, सभी देखना चाहते थे कि मेरे आका तबस्सुम फरमा दे, तबस्सुम फरमा दे। इतने में आका करीम मुस्कुराए। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह, अचानक आपका मुस्कुराना क्या वजह है? फरमाते ऐसे ही मुझे एक पत्थर याद आ गया। क्या? बोले या रसूलल्लाह, मक्का तो पूरी पथरे लिए, मदीना तो पूरी पथरे लिए, इसमें एक पत्थर याद आ। तो बोले वो पत्थर की खुसूसियत ये है कि वो जब भी मुझे देखता तो जोर से मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा करता। सुभान अल्लाह हाय 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 उसकी खासियत ये है। ऐसे तो अल्लाह की हर मखलूक मुझे जानती, पहचानती और मानती है। जो इस वाक़यात को आला हजरत ने यूं कलम बंद करते हैं कि मेरे आका की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी हाय हाय तारीफ संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। गिरा करते हैं। आका करीम फरमाते हैं
کہ وہ پتھر مجھے یاد آیا، میں اس کے لیے مسکرا رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آقا کریم پتھر کے یاد کرنے کو دنیا میں نہ بھولے، اس امتی کو یہاں یاد کرنے میں کیسے بھول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنا حفاظ کرو، مصطفیٰ کریم اپنے کرم سے تمہیں بخشوا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہر لمحات ہمیں پاک رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مدرسوں کو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو آباد فرما لے گا۔ روزانہ توبہ کرے، 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرے اور مرحوم کے نام اصالہ ثواب کیا کرو۔ سب کے ماں باپ ہیں، سب کے ماں باپ ہیں، سب مل کر کے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے اصالہ ثواب کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جو 10 مرتبہ پڑھا ان کے لیے اللہ عز و جل جنت میں ایک محل بنواتا ہے۔ جو 100 دفعہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخشے گا روزانہ، قیامت کے دن ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والوں میں انہیں شامل کیا جائے گا۔ اور پھر آقا کریم سے ایک نے کہا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ان کا حشر سورہ اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کا حشر سورہ اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ محدثین اس زد میں لکھتے ہیں کہ جس کا حشر سورہ اخلاص میں ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کے صدیقین ہوگا، شہداء ہوگا، صالحین ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو آقا کریم کی امتی اس سے محبوب رکھے گا ان کا بھی حشر صالحین بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اپنے زبان کو ذکر اللہ سے اور اپنے آپ کو اخلاق پیغمبری سے تر کر لو۔ دنیا میں جب مرو گے تو باپ کہے گا بیٹا ہو تو ایسا، ماں کہے گی بیٹا ہو تو ایسا، پڑوسی کہیں گے پڑوسی ہو تو ایسا، محلے والوں نے کہا کہ یہ مرد ہو تو ایسا۔ جب قبر میں چلے جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے یہ ہو تو ایسا۔ لہذا اپنے آپ کو ایسا سنوار لو کہ تمہیں جانے کے بعد بھی دنیا یاد کرے۔ آج خواجہ کل خواجگان، فخر سارا جہان، عطائے رسول سلطان الہند، شیخ نائب النبی سیدی و سندی و مرشدی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی ثم حسن سنجری قدس اللہ سر العزیز ثم حسن اجمیری قدس اللہ سر العزیز کو ہر کوئی اپنا کہنے کو تیار ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز، میرے غریب نواز، میرے غریب نواز، میرے غریب نواز۔ پوچھا گیا کہ غریب نواز آج سب کے دلوں میں آپ اپنے مقام بیٹھائے ہوئے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ ہم جب دنیا میں جیا کرتے تھے تو اللہ کی محبت میں جیا کرتے تھے۔ ہم جو دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے تھے تو اللہ کے واسطے کیا کرتے تھے۔ اپنی زبان پر ہر وقت قابو پایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بھلائی کیا کرتے تھے۔ الغرض خواجہ کل خواجگان کی مقدس زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت بیان کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے چہرے انور پر ابھر جاتا ہے سنہری لیڈیوں میں کہ خواجہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں ملا۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کے پیشانی پر ابھر آیا تھا خواجہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں چھوٹے سے پروگرام سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، ہمارے مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سب مل کر پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گر کے دیجئے
ओके करो बाबू